أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرمایا. فاستمع لما یوحی، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو کان لگا کر سنیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، میری ہی عبادت کیا کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو تمام مخلوقات سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، سو تم کو قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے، کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو جاؤ. اس سے قبل آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے مصر کا سفر بیان ہوا، اور راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ذکر تھا. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، اور جب کوہ طور میں پہنچے اللہ نے کہا یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، تو جوتے اتار دے. ادب کا تقاضا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اخترت اختیار سے نکلا ہے، میں نے تجھے منتخب کر لیا، میں نے تجھے چن لیا نبوت کے لیے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فَاسْتَمِعْ، پس خوب کان لگا کر سن، لما، اس چیز کو، اس بات کو، یوحیٰ، جو تیری طرف وحی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے جملے میں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ مقام نبوت بیان کر دیا کہ مقام نبوت کیا ہے. یاد رکھیں مقام نبوت جو ہے وہ وہبی مقام ہے، وہبی منصب ہے، کسبی نہیں ہے. وہبی اور کسبی میں فرق کیا ہے؟ وہبی کا معنی ہوتا ہے عطا ربی، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا، اور کسبی کہتے ہیں اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے کوئی منصب حاصل کیا جائے تو اسے کسبی کہا جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی آدمی عالم بنتا ہے تو عالم کا مقام اس نے علم پڑھ کر، محنت کر کے حاصل کیا ہے، اللہ کی طرف سے عطائی یا وہبی نہیں ہے. اس نے محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد اس منصب پر پہنچا ہے. اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، جس کوئی ولایت کے مرتبے پہ فائز ہے، تو اس کو ولایت یوں ہی اوپر سے نہیں ملی، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں ایسی محنت، ریاضت، عبادت کی ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا. اور نبوت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ محنت کرے، بہت زیادہ نیک ہو، بہت زیادہ علم پڑھے، بہت زیادہ ریاضت کرے، بہت زیادہ وظائف پڑھے تو وہ نبی بن جائے. ایسا نہیں ہے. نبوت جو ہے وہ عطا ربی ہے، اس میں کسب کو، انسان کی کمائی کو، انسان کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے دربار سے نکلے، مدین چلے گئے، مدین میں گئے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک نوکری کی، ان کی بکریاں چرائیں، اور واپس جب پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر انہیں نبوت دے دی۔ اس میں ان کا کوئی کسب نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی آدمی محنت کر کے نبوت کا منصب حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحابیت کا منصب جو ہے وہ بھی وہبی ہے، وہ بھی کسبی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت کر کے وہ یہ کہے کہ میں صحابی بن جاؤں، ایسا نہیں۔ صحابی وہی کہلائے گا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی معیت اس نے اختیار کی، وہی صحابی بنے گا، اور کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا منصب بھی یہ ہے کہ جو اللہ جس کو منتخب کر دے اسی کو عطا کرتا ہے، کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی اگر اس طرح نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہے بھائی؟ جھوٹا ہے، وہ کذاب اور دجال ہے۔ تو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھے منتخب کر لیا، ہم نے تجھے چن لیا اپنی نبوت کے لیے۔ تو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب خوب کان لگا کر سن جو تیری طرف وحی کی جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اب تیرا قیل، تیرا قال، تیری گفتار، تیری بات، تیری زبان سے جو بھی نکلے گا اس میں وحی کے ماتحت ہو کر نکلے گا۔ جو اللہ تجھ سے بلوائے گا تو وہ بولے گا، جب اللہ تجھ سے بلوائے گا تو اس وقت بولے گا، جو حکم اللہ تجھے دے گا وہ آگے تو بات کرے گا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو اب وحی کے تابع ہو گیا، اب خوب کان لگا کر تو وحی سن، اور پھر اس کو آگے لوگوں کے پاس لے جا۔ تو یہ منصب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملا، تو یہ وہبی منصب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا اس منصب کے لیے۔ اور پھر آگے جب یہ منصب مل گیا تو اس منصب کے 3 مقاصد اللہ نے ذکر فرمائے، اور سارے کے سارے انبیاء کے مقاصد یہی تھے، اور سارے کے سارے انبیاء کو اللہ جل جلالہ نے اس ہی کی جو ہے وہ تبلیغ اور تعلیم کے لیے بھیجا۔ اور وہ 3 عقیدے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ یہی 3 عقائد لے کے آئے اور انہی 3 عقیدوں کی تبلیغ کی۔ پہلا، اللہ کی توحید، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اے موسیٰ تو وحی کے تابع ہو گیا تو سب سے پہلی وحی یہ ہے کہ اننی انا اللہ، تو جس ذات سے مخاطب ہے وہ میں اللہ ہوں، اور اللہ میں وہ ہوں لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میرے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرے سوا کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی متصرف نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، الا انا، مگر میں ہی ہوں۔ تو پہلا عقیدہ جو دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کون سا عقیدہ دیے جی؟ عقیدہ توحید دیا کہ لا الہ الا انا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے بھی لوگوں سے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جتنے بھی انبیاء آئے تو سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ توحید لوگوں کو سکھایا۔ گویا نبوت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد کیا ہے بھائی؟ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ تو فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اور دوسرا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ فاعبدنی کا تعلق پہلے کے ساتھ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، تو فاعبدنی، میری ہی عبادت کر، عبادت میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر۔ اور دوسرا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز یاد کر میرے ذکر کے ساتھ، نماز قائم کر
میری یاد اور میرے ذکر کے ساتھ، یہ دوسرا حکم۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم دیا کہ لوگوں کو نماز کا کہہ دیجیے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور دوسرا اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ عقیدے کے بعد جو سب سے بنیادی چیز اعمال میں سے ہے، سب سے مقدم ہے، وہ نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو سب سے مقدم، سب سے پہلے جو حکم بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کا، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ نماز ہے۔ اور جب مر جائیں گے تو قبر میں اللہ کی توحید کا اقرار، توحید کے سوال کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ بھی نماز کے متعلق ہوگا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے مردے کو جب قبر میں رکھا جائے گا، پہلے اس کے عقیدے کا امتحان ہوگا۔ من ربک کا، رب تیرا کون ہے؟ ما دینوں کا، دین تیرا کیا ہے؟ من نبیوں کا، نبی تیرے کون ہیں؟ اور اس کے بعد اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قبر میں بھی سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اور میدان محاسبے میں جب قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، تب بھی اعمال میں سے سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا بھائی؟ نماز کا سوال ہوگا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میری وحدانیت بیان کر، اور اس کے بعد دوسرا کام تو نے کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میری یاد کے ساتھ۔ نماز میں اللہ کی یاد ہے ساری کی ساری۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ کی یاد ہے۔ سبحانک اللہم، ثنا میں اللہ کی خوبیاں، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری اللہ کی یاد، اللہ کی بزرگی، 7 سورت ملاتے ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام۔ رکوع کے اندر تسبیحات، اللہ کی یاد ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت ہی عظیم ہے۔ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے۔ پھر التحیات میں اپنی ساری باتیں اللہ کے لیے خاص کرنا۔ تو ساری کی ساری نماز کیا ہے بھائی؟ ذکر ہے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے ساتھ۔ اور تیسرا عقیدہ جو دیا موسیٰ علیہ السلام کو، جو سب انبیاء کو دیا گیا تھا، تیسرا یہ تھا کہ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ تو اعمال، عقائد میں سے سب سے پہلے عقیدہ توحید، اعمال میں سے نماز، اور پھر عقیدہ آخرت۔ ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، ضرور قیامت آ کر رہے گی۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تمام خلائق سے، تمام مخلوقات سے۔ اخفیہا کا معنی اصل میں ہے اپنے آپ سے کسی چیز کو چھپانا، تو گویا یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اپنے آپ سے تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، بندہ جو کام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس سے تو نہیں چھپتی، لیکن بس اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ سب لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، کسی کو اس کی بھنک نہ پڑے، تو کیا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ بات تو میں اپنے آپ سے بھی چھپا رہا ہوں۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو بہت زیادہ مخفی رکھنا چاہتا ہوں، تمام خلائق سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ قیامت کا جو یقینی علم ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیہا، اس کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا۔ کب ظاہر کرے گا؟ جب اس کا وقت آ جائے گا، اچانک یہ قیامت آئے گی۔ فرمایا ان الساعۃ آتیہ، قیامت ضرور آئے گی۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پوشیدگی کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے بھائی؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، پوشیدگی کا مقصد اللہ کے عدل کا اظہار ہے۔ کیونکہ اگر قیامت نہ ہو، محشر نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، تو پھر اس دنیا کے اندر نیک اور بد، اچھا اور برا، نیک اور صالح کی کوئی تفریق نہیں رہتی ہے۔ پھر جو ظالم ہے وہ بھی صحیح ہے، جو مظلوم ہے وہ بھی صحیح ہے، سب کے سب ایک ہی لاٹھی سے جب ہانکے جائیں تو اس کو عادل نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ظلم کہتے ہیں۔ اور اللہ کیا ہے؟ عادل ہیں۔
قیامت کے دن اللہ عدل کریں گے، قیامت کو عدل کے لیے اللہ نے قائم کیا ہے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا، مظلوم کو اس کی مظلومیت پر جزا، اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ جنت، برے کو اس کی برائی کے بدلے میں جہنم۔ فرمایا قیامت اس لیے ضروری ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ سو اے میرے بندو، فَلَا يَصُدَّنَّكَ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہرگز تمہیں روک نہ پائے اس شخص کی بات، اس شخص کا وسوسہ جو قیامت کو خود مانتا ہی نہیں ہے اور تمہیں بھی قیامت کے عقیدے سے ہٹا دے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، تجھے ہرگز نہ روک پائے، تجھے ہرگز نہ ہٹا پائے، تجھے ہرگز باز نہ رکھے عقیدہ قیامت سے وہ شخص من لا یؤمن بہا، جو اس پر خود ایمان رکھتا ہی نہیں۔ کافر کی باتوں میں آ کر تم قیامت کا انکار کر دو، کسی ملحد بے دین کی باتوں میں آ کر تم قیامت کا انکار کر دو۔ فرمایا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، کہیں ان کی بے فکری کے اندر تم ان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو گرا مت دینا، تباہ مت کر دینا، کیونکہ قیامت لازمی واقع ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ